سے عورت اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دے تو کیا ایسا کرنا بھی گناہ ہوگا؟ یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے، اور میں خاتون کا نام بھی اناؤنس نہیں کرنا چاہ رہا جنہوں نے پوچھا ہے، تو حیا کے خلاف ہے مسئلہ، لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے گھرانے مبتلا ہیں، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ اور حدیث میں اس میں بہت واضح احکام ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کو قریب نہ آنے دے اور شوہر اس کی وجہ سے ناراض ہو کے سو جائے تو اس عورت پر پوری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ بہت شدید وعید ہے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اللہ نے مرد میں یہ سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھی ہیں۔ اگر عورت اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے گی تو مرد کے قدم جائیں گے گناہوں کی طرف۔ وہ دفتر میں لڑکیوں کو دیکھے گا، وہ ٹھرکی بنے گا جو کہ بن رہے ہیں آج کل۔ تو عورت پر لازم ہے کہ وہ زینت اختیار کرے اور مرد کو کسی اور کے پاس جانے کے قابل نہ چھوڑے، وہ تاکہ مرد بھی اس سے محبت کرے اور وہ ادھر ادھر جو منہ مار رہا ہے اس سے بچے۔ دیکھیں یورپ میں تو اس کو جرم سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر شوہر اس کے پاس چلا جائے، وہ جرم سمجھتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ ان کے ہاں بے حیائی کو اتنا بڑا جرم ہی نہیں ہے۔ وہ اگر مرد کل دن میں کسی اور کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے۔ اسلام میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جس زوجہ کو بنایا آپ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہیں۔ تو یہ حکمت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب کہ عورت اس میں اپنے مفاد پر شوہر کے مفاد اور شریعت کے مفاد کو ترجیح نہ دے۔ تو جب تک عورت کو کوئی بیماری نہ ہو، ہاں بیماری ہے تو ایک الگ بات ہے، عورت اگر بیمار نہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک دے۔ تو اصل مسئلہ تو یہی ہے۔ کبھی کبھار اگر ایسا ہوتا ہے تو شوہر کی کو چاہیے کہ وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرے اور بیوی کو مجبور نہ کرے، لیکن بہرحال قانون یہی ہے کہ عورت کے لیے اپنے آپ کو روکنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں عورت کا کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوتا۔ انرجی تو مرد کی یوٹیلائز ہوتی ہے بہت زیادہ، تو عورت جس کا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا اور مرد جس کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے، اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے رات کی اور پھر اگلے دن اس کو گناہ کا خطرہ ہے۔ جب انسان کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی وہ تو بعض دفعہ درندہ بن جاتا ہے۔ یہ جو آج کل اتنے واقعات ہو رہے ہیں ریپ کے اور جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ جو بدماشیاں پھیل رہی ہیں، یہ زیادہ تر انہی لوگوں کی ہے جن کی یہ حلال طریقے سے خواہش پوری نہیں ہو رہی اور وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے، تو وہ پھر اس طرح کی حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے بہرحال حکم دیا ہے کہ اس معاملے میں عورت شوہر کا ساتھ دے۔ فری فنڈ میں مردانہ طاقت، فری فنڈ میں ہڈیوں کی طاقت، فری فنڈ میں اتنا مضبوط ترین کیلشیم اور وٹامن ڈی اللہ آپ کو فری میں دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سب سے پہلے تو سمجھ لیجئے کہ مورنگا کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ یقین کیجئے کہ اگر آپ اس کو سپر فوڈ کہہ لیجئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ بی پی کو بھی فائدہ کرے گا اور یہ شوگر والے کو تو فائدہ کرتا ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایک ایسا شخص نہیں ہے شوگر کا پیشنٹ جس نے کہا ہو کہ میں نے مورنگا کے پتوں کا جوشاندہ بنا کے ٹھنڈا کر کے پینا شروع کیا اور مجھے اس کے فوائد نظر نہیں آئے۔ یقین کیجئے کہ ہوگا کیا اس سے؟ ہوگا یہ کہ اس سے پورے جسموں کا درد، کون سے درد؟ اعصابی درد، ٹھیک ہے، جو دماغ سے اور بلغمی کیفیت سے پیدا ہوتے ہیں یہ سارے درد، ٹھیک ہے، اور یورک ایسڈ کا درد، ٹھیک ہے، یہ درد بھی جائے گا، اور عضلاتی درد جو مسکولر پین ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کندھے اٹک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جناب علی گردن لاک ہو جاتی ہے، کالر لگانا پڑتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا، ایسے درد، کمر کے پٹھوں کے درد۔ اسی طرح رات کو ملنے کے بعد جو لوگ کہتے ہیں کہ وائف سے ملنے کے بعد ہمیں شدید کمزوری ہو جاتی ہے، زیادہ تر مرد ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی عورتیں بھی کہتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمیں ملنے کے بعد نا شدید کمزوری ہو جاتی ہے۔ تو جناب علی یہ کوئی جن بھوت چڑھنے ہونے کی علامت نہیں ہے، کمزوری ہے، ویکنس ہے، تو ان کو بھی یہ مشروب جو ہے یہ جوشاندہ انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اتنی بڑی چیز اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو یہ میرے اور آپ کی غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ ناشکری بند کیجئے، قدردانی میں اضافہ کیجئے، اللہ کی چیز سے فری فنڈ میں فائدہ اٹھائیے، اور جب مزہ آ جائے زندگی میں تو پھر مجھے یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں، ٹھیک ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔